الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب پیدا فرمایا ہے۔ ایک چیز انسان کا جسم ہے جو ہمیں اور آپ کو سب کو نظر آتا ہے، اور ایک چیز انسان کی روح ہے جو کہ انسانوں میں کسی کو نظر نہیں آتی۔ جسم کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، روح کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، اور اس دنیا میں جام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انسان کا جسم اس کی روح کے تابع ہے۔ ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہ کام کرے، اس کے بعد اس کام کے لیے جائزہ لیتا ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ اس کو نظر نہیں آتی تو اس کام کو کر لیتا ہے۔ ایک آدمی اس کو پیاس لگتی ہے اور اس کے اندر سے پانی کی طلب آواز لگاتی ہے، اور اس میں وہ طلب پیدا ہوتی ہے، اور انسان اس طلب کی تسکین کے لیے یہ سوچتا ہے کہ پانی پی لوں، پھر اسے خیال آتا ہے کہ پانی صاف ہونا چاہیے، پھر خیال آتا ہے کہ پانی چاہے صاف نظر آئے پاک ہونا چاہیے، پھر وہ سوچتا ہے کہ اتنی مقدار میں ہونا چاہیے کہ میری پیاس بجھ جائے، پھر اسی حساب سے وہ گلاس میں پانی ڈالتا ہے، اور یہ نہیں کرتا کہ جگ سے منہ لگا لے یا نلکا کھول کے اس سے منہ لگا لے، الا یہ کہ اسے کوئی مجبوری پیش آ جائے، وگرنہ عام زندگی میں انسان اپنی پیاس کے بقدر پانی پیتا ہے۔ صبح سے شام تک کی ساری زندگی کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں انسان اس کے تابع ہوتا ہے، اور جذبات جس سے خیالات میں تموج پیدا ہوتا ہے، اور جذبات جو خیالات کو برانگیختہ کرتے ہیں، اور جذبات جو خیالات کو ایک خاص دھارے اور رخ پہ ڈال دیتے ہیں، انسان اس کی رو میں بہہ کر وہ کام کرتا ہے۔ انسانی خیالات اور اس کا دماغ اور اس کی سوچ اصل ہے، اور اس جہان میں جتنے بھی کام ہیں اگر آپ ان کی اصل کھوج لگانا چاہیں گے تو آپ اس نقطے پر پہنچیں گے کہ اصل چیز انسان کے خیالات ہیں، اور انسان کے ذہن میں جیسے خیالات پرورش پاتے ہیں انسان ویسے ہی اعمال انجام دیتا ہے۔ مستثنیات تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اگر کوئی مقام اس کلیے سے مستثنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ عام انسانی زندگی میں قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ انسان اپنے خیالات کے تابع ہوتا ہے، اور جو کچھ اس کا شعور، اس کا دماغ اسے کہتا ہے انسان وہ کام کرتا ہے، یا پھر اس پہ بحث کرتا ہے، نہیں کرتا تو بھی انسان کا دماغ ہی ہوا کہ جس نے مان لیا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو دماغ ہی ہوا جس نے اس کام کو کرنا ہے۔ تو ان خیالات کی دو قسمیں اگر آپ کر لیں تو آپ کو اور زیادہ آسانی ہوگی اس بات کو سمجھنے میں کہ کچھ خیالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ آئے اور نکل گئے، غیر پختہ خیالات ہوتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں آیا کہ وہ جہاز کی طرح اڑنے لگے، اور پھر خود ہی ہنس دیا اور سوچا ذہن میں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، بس ایک خیال تھا، آیا اور گزر گیا۔ صبح سے شام تک سفر کرنا ہے تو 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ فلاں نمبر کی بس آ جائے، فلاں ویگن آ جائے، فلاں دوست سے کہہ دوں، فلاں گاڑی مل جائے،
اور اس طرح میں سفر کر لوں گا، اور شام کو اس سے پوچھئے کہ کتنی مرتبہ یہ خیال آیا، تو وہ بالضبط گن کے نہیں بتا سکتا کہ کتنی مرتبہ اس نے اس بات کو سوچا۔ کمرے میں ایک چیونٹی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ چیونٹی چل رہی ہے، اور یہ جو غذا جو دانہ اس نے منہ میں لے رکھا ہے اسے سٹور کرے گی اور سردیوں کے موسم میں اسے کھائے گی۔ بس خیال آیا اور گزر گیا، یہ خیال آیا کہ یہ چیونٹی کہاں چلی جا رہی ہے، اور پھر گزر گیا، اس کے بعد کسی اور کام میں لگ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر پختہ خیالات، ایسے خیالات جو کہ عام طور پر آئے اور گزر گئے، ان کی ایک قسم ہے، اور یہ خیالات انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، نہ اس پہ وہ اپنی عملی زندگی کی تعمیر کرتا ہے، نہ ہی ان خیالات سے متاثر ہوتا ہے، اور نہ ہی ان خیالات کے تابع ہوتا ہے، بلکہ ایک طرح کا جھونکا تھا، آیا اور گزر گیا۔ ہوا اچھی تھی تو اچھی بات ہو گئی، اور اس میں برائی تھی تو بری بات آئی اور نکل گئی۔ خیالات کی دوسری قسم وہ ہے جن کو انسان اصولی طور پر سوچتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے، اور یہ وہ اصولی خیالات ہیں جن کے تحت انسانی زندگی چلتی ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے معاذ اللہ، تو وہ چوری کے لیے پوری پلاننگ کرتا ہے کہ کس وقت گھر سے نکلنا ہے، کون سا وقت چوری کے لیے مناسب ہے، کہاں پہنچ کر ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ سب چیزیں وہ سوچتا ہے۔ تو یہ اصولی اور پختہ خیالات ہیں جو اس کے اعضاء اور جوارح کو حرکت دیتے ہیں، اور وہ انسان پھر ان کاموں کو کرتا ہے۔ ایک آدمی نے سوچا کہ مجھے غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے، تو اس کے لیے اس نے پلان بنایا کہ کس کی مدد کرنی ہے، غربت میں کون لوگ ہیں جن کی مدد کروں، عورتوں کی مدد کروں، بچوں کی مدد کروں، مردوں کی مدد کروں، مردوں میں بوڑھے ہیں ان کی مدد کروں، بے روزگار لوگ ہیں ان کی جاب کے لیے کوشش کروں، بچے یتیم ہیں ان کے لیے کچھ کروں، بیوہ عورتیں ہیں ان کے لیے کچھ کروں، یا سب کے لیے کروں۔ الغرض وہ ایک خیالات کا مجموعہ ہے، اور اس کے تحت وہ کام دیتا ہے۔ یہ ہیں سنجیدہ اور پختہ خیالات، اور آخر کار وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے بچوں کے لیے ایک ادارہ کھولنا چاہیے، جہاں پر وہ بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، مجھے لے کر ان کو پالنا ہے، بڑا کرنا ہے، اور ان کو کسی مقام تک پہنچانا ہے۔ پھر اس کا خیال ہے کہ اتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اس کا خیال ہے کہ اسے ایک بلڈنگ بننی چاہیے، پھر اسے خیال آتا ہے کہ تمہاری اپنے معاش کا کیا بنے گا۔ الغرض یہ ساری چیزیں سوچ کر اس نے ایک ادارے کی بنیاد ڈال دی اور ایک ادارے کو قائم کیا، تو معلوم ہوا کہ انسان کی جو عملی زندگی ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو خیالات ہیں ان کی تصحیح ضروری ہے۔ اگر خیال چوری کا آئے گا اور اس پہ جم جائے گا تو چوری کر کے رہے گا، اور خیال یہ آئے گا کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو پھر اس کے لیے جم جائے گا اور وہ کام کرے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ غور کریں گے تو انسان کو زندگی میں پیش آتی ہیں۔ انسان رشتے ناطے اسی گہرے خیال کے تحت سنوارتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ماں ہے، اور یہ رشتہ ایسا ہے جس کا تقدس اور جس کا احترام بہرحال ضروری ہے۔ کچھ اونچی نیچی بات اس نے کہہ دی، ماں نے تو بیٹا برداشت کرتا ہے، یہی جملہ اگر بیوی کہہ دے تو پھر دیکھو کیا ہو، اور یہی جملہ اگر بیٹی کہہ دے تو پھر دیکھیے کہ کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ انسان اپنے خیالات کے تحت جو زندگی گزارتا ہے تو سوچ سمجھ کے پھر اس کے بعد سنجیدہ فیصلے کرتا ہے۔ اسی ناطے پہ رشتے، اسی بنیاد پر ناطے اور رشتے قائم ہوتے ہیں، اور غیر متزلزل چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن میں پیوست ہیں، اور انسان چونکہ ان چیزوں کو مانتا ہے اس لیے کبھی بھی
ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اللہ نے اس خاتون کا، اس مرد کا، اس بچے کا میرے ساتھ یہ نسبت اور ناطہ رکھا ہے۔ ایک اور مثال دیں اس کی، آپ لباس سلوانے جاتے ہیں اور لباس سینے والا آپ کے جسم کی پیمائش لیتا ہے اور آپ ہر بات اسے نہیں بتاتے، آپ اسے یہ بتا دیں گے کہ سائز کیا ہونا چاہیے، آپ یہ بتا دیں گے کہ شلوار اور کرتا کیسا ہونا چاہیے، پینٹ شرٹ کیسی ہونی چاہیے، سوٹ کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ حتیٰ کہ یہ بتا دیں کہ اس کے پانچے کتنے ہونے چاہیے، چلیے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بٹن کیسے لگنے چاہیے۔ یہ چند ایک اصولی باتیں آپ اسے بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ درزی، یہ سینے والا اس کام کو کر لے گا۔ تو آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ باقی باتیں از خود اسے معلوم ہیں، خود ہی یہ جانتے ہیں، مجھے ان کاموں میں دخل نہیں دینا۔ اور اگر کبھی آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بات کوئی بتانے کی تھی، یہ تو آپ کو خود سے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں کہ انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور پھر جو کچھ اس کے دماغ میں بات پختہ ہے، اس پختہ ارادے کے تحت وہ کام کرتا ہے۔ اب اس سے بھی واضح تر مثال اور لے لیجئے، کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی ذی عقل اور ذی ہوش انسان کو آپ کہیے کہ آگ میں ہاتھ ڈال دے، اس لیے کہ اسے 100% یہ یقین ہے کہ آگ جلا دے گی۔ اور کسی آدمی سے آپ کہیے کہ 100 فٹ گہرے پانی میں چھلانگ لگا دے، کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو تیرنے کا اور تیراکی کا، وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے، یا کسی آدمی کو تیراکی آتی نہیں تو پھر تو وہ کودے گا ہی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے زندگی اور موت دونوں کا معاملہ ہے، طے کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مرنے والا جو کودتا ہے اور ڈوبتا ہے اور خودکشی کرتا ہے اور مر جاتا ہے، وہ بھی تو اسی یقین کے تحت چھلانگ لگا رہا ہے کہ یہ پانی اسے ڈبو دے گا، اور بچانے والا جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اور زندگی کا خواہاں ہے، وہ بھی اسی وجہ سے چھلانگ نہیں لگاتا کہ اسے پتہ ہے پانی میں ڈوب جائے گا۔ یہ ہے وہ پختہ خیالات کی بات، یہ ہے سنجیدہ سوچ، اور یہ ہے غیر متزلزل یقین، اور یہ ہے شک سے پاک نکھری ہوئی بات کہ انسان کو 100% جن چیزوں کا یقین ہو جاتا ہے اس کے تحت وہ اپنی عملی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور عقل انسان کو جو کچھ سکھاتی ہے، عقل ایسی آزاد نہیں ہے، عقل پہ تاثرات ہوتے ہیں اور عقل متاثر ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی عقل برابر نہیں ہوا کرتی، کچھ لوگ ایسے شک اور شبہ کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں کہ یقین سے محروم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو صحبت ایسی میسر آتی ہے کہ ان کی عقل پہ سوائے خیر کے اور کسی چیز کا غلبہ نہیں ہوتا۔ تو الغرض انسان جتنے بھی کام کرتا ہے وہ اپنی عقل کی رہنمائی میں، اور عقل کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ آخر پہ پہنچ کے ایک چیز اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان بعض چیزوں پر ایسا پکا یقین اور پختہ گہرا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ یہی غیر متزلزل یقین، یہی ایسا یقین جس میں شک نہ ہو، اور یہی ایسی سوچ جو پختہ ہو۔ جب آپ اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے انسان کا عقیدہ۔ اب خیال میں آیا کہ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ در حقیقت انسان کی بڑی سنجیدہ پختہ سوچ کی بات ہے کہ اس نے یہ طے کر دیا کہ یہ کام ایسے ہے، لہذا وہ کرے گا۔ اس نے یہ طے کر لیا عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ ہے،
اب اس انسان کو جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ ہے تو کچھ کہتے رہیے، وہ اللہ کے ہونے سے کے عقیدے سے نہیں پھرتا۔ اس پختہ یقین کا نام عقیدہ ہے کہ انسان نے سوچ لیا۔ 20 واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، مار دوں گا، اس عقیدے کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں مر جاؤں، جل جاؤں، لیکن میں اللہ کو ایک ہی مانوں گا۔ یہ اس کا پختہ یقین اور تصور ہے۔ اور دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک آدمی نے پکا یقین کر لیا کہ میں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، یہ عبادت مجھے خود خدا تک پہنچا دے گی۔ آپ اس انسان کو کاٹ ڈالیے، مار ڈالیے، وہ شرک سے باز نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کا پختہ یقین ہے اور اعتماد ہے کہ اسے اللہ تک پہنچانے کے لیے یہ بت جو ہیں کام دیں گے، اللہ کے علاوہ دیگر جو اس کے شریک معاذ اللہ اس نے ٹھہرائے ہیں اس کی مدد کریں گے۔ تو اس لیے انسان کا ایمان اور کسی انسان کا شرک یہ بھی در حقیقت عقیدہ ہی ہے جو پختہ ہو گیا ہے انسان کے دماغ میں۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کھولیے تو متعدد مقامات پر اللہ نے عمل صالح سے پہلے ایمان کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے نیک اعمال کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان کا عقیدہ اللہ پر تھا کہ میں جو نیکی کا کام کر رہا ہوں اللہ ہے، اور اللہ یقیناً مجھے جزا دے گا اس کی، اور وہ اچھی جزا دے گا۔ تو اس نے کئی ایک عقیدے سوچ کے عمل صالح کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ مان لیا کہ اللہ ہے، پھر اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ اللہ ہی نے اس کام کو نیکی قرار دیا ہے۔ کوئی چور، قاتل، ڈاکو آپ ایسا بتا سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد پھر چور اور ڈاکے میں یہ سوچے کہ مجھے ثواب ملے گا؟ بلکہ وہ گناہ ہی سمجھتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ یہ اللہ سے توبہ اور معافی جو ہے یہ خود اس کا عقیدہ ہی تو ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اور جو شخص چوری نہیں کرتا رک جاتا ہے اور کہتا ہے چوری نہیں کرنی، اس کے مقابلے میں ایک شخص کہتا ہے خیرات کرنی ہے، تو دیکھیے آپ اس نے اللہ کو مانا، پھر اس کے بعد نیکی اور بدی کی تمیز کو مانا، پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی طے کیا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو عذاب ہوگا اور اچھی بات کروں گا تو ثواب ملے گا۔ یہ 3، اور چوتھے اس کو یقین ہے کہ اس مرنے کے بعد، اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے اور وہاں پہنچ کر یہ چیزیں مجھے کام آئیں گی۔ تو ان 4 عقائد کے مجموعے کو آپ کہیے کہ ایمان اور عمل صالح ہوا۔ ایک شخص اللہ تعالی ہی کو نہیں مانتا تو وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمل صالح اچھا کام کیسے کرے گا؟ وہ ممکن ہے انسانیت کے نام پہ کر دے، وہ ممکن ہے اس کے دل میں کوئی جذبہ اس کے تحت کر دے، لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ عمل صالح کر رہا ہے یا عمل غیر صالح؟ اسی لیے قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے آخرت کا، عاقبت کا، تو کئی مقامات پر وہ یہ بتاتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیکی کے کام کیے۔ تو جو ایمان لانا ہے ہم نے بات اس پر کرنی ہے کہ یہ ایمان آخر چیز کیا ہے، یہ اللہ پر یقین ہے کیا، اور کون سے وہ عقیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور کیا چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بار بار ایمان سے تعبیر کیا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کی تشریح کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کریں، ہم یہ طے کریں کہ کیا ہم زندگی کسی صحیح عقیدے کے تحت گزارنا چاہتے ہیں یا صحیح عقیدے کے علاوہ گزارنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ ایک صورت یہ ہے
بدترین صورت معاذ اللہ کہ کسی انسان کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو کہ وہ کس نظریے کے تحت زندگی گزار رہا ہے. ایمان اور کفر دونوں چیزیں، دونوں حقائق اس کے نزدیک بے معنی ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں، اور وہ اس بحث میں سرے سے پڑتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. معاذ اللہ. آخرت میں مر کے جواب خدا کو دینا ہے یا نہیں، نبوت بھی کسی چیز کا نام ہے یا نہیں. ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے دنیا میں، اس لیے کہ انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام ضروریات چاہیے جو کسی جانور کو چاہیے ہوتی، بس اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں اور وہ دنیا کے فریب اور مستی میں اپنی خواہشات پوری کرتا رہے. باقی اسے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آخرت اور قیامت اور نبوت اور یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں. ایک صورت تو سیدھی سادی یہ ہے کہ انسان اس طرح زندگی گزارے، اور معاذ اللہ اگر کسی انسان کو پسند آ جائے تو اس طرح گزار کر بھی دیکھ لے. ہزاروں لوگ اس وقت دنیا میں ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں نہیں اگر لاکھوں بھی آپ کہیں تو کچھ مبالغہ نہیں ہے. اور جب زندگی میں مصائب اور تکالیف آتی ہیں اور خدا کی رحمت انہیں پکڑ لیتی ہے اور خدا کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور مصائب میں مبتلا کرتی ہے تو انہیں ایک جھٹکا لگتا ہے، ایک شوق لگتا ہے، اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کچھ فائدہ نہیں کہ اس موقع پر اس بحث کو طول دیں. ایک آدمی کو کوئی جھٹکا نہیں لگا زندگی بھر، اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں اور اسے پرواہ بھی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، نیکی اور بدی اسے کچھ اس بات کو کی تشریح سے غرض ہی نہیں. تو یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی پتا چل جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی تھی، اور آنکھیں بند ہوں گی تو اس غفلت کی سزا ملے گی، اور پتا چلے گا کہ یہ دنیا اس طرح زندگی گزارنے کے قابل نہیں تھی. اب جو کچھ بھی ہو اس کے ساتھ اور جیسا کچھ بھی ہو وہ دنیا سے گیا، اور اس جہان میں گیا جہاں ہمارے عقیدے کے بموجب اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کے ہزاروں لاکھوں بھائی ایسے ہیں جن کے نزدیک وہ مٹی میں مل گیا، موت آ گئی، ختم ہو گئی بات، اور وہ سمجھتے ہیں اسی طرح ہو جائے گا. اصولی طور پر طے کرنا چاہیے کہ کیا میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے. اگر گزارنی ہے تو اس کائنات میں کوئی قوت بندش نہیں لگا سکتی. بالکل ٹھیک ہے انسان ایسی زندگی گزار لے معاذ اللہ، اور کھائے پیے اپنی خواہشات کے اہتمام سے پورا کرنے کے بندوبست کرے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے اور اس جہان میں چلا جائے جس میں ہمارے عقیدے کے مطابق اس سے حساب و کتاب ہونا ہے. مگر وہ ایسی دنیا میں پہنچ جائے گا جہاں جزا دی جاتی ہے اور عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گزار لے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کے نزدیک عقیدے کی اہمیت ہے، اور جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں اور خواہ و مذہب کے بارے میں کتنے ہی لاپرواہ کیوں نہ ہوں، مگر وہ زندگی میں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کچھ ہو، کسی دین و مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، مگر وہ ضرور سوچتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اور اس عقیدے کے نتیجے میں اس کے اعمال پر بھی فرق پڑتا ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو سزا دے تاکہ اس کا اگلا جہان اچھا ہو. تو آپ چاہے اسے کفر سے تعبیر کیجئے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی عقیدہ تو اس کا ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ سے پہلے کچھ اور لوگوں کی پرستش اور عبادت کروں، اور یہ جب خوش ہو جائیں گے تو یہ اللہ کا قرب مجھے دلا دیں گے. آپ اسے شرک سے تعبیر کریں یا نہ کریں، مگر اس انسان کا ایک عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ عقیدہ کوئی چیز ہے، کوئی کافر ہے اس کا بھی عقیدہ ہے، کوئی مومن ہے اس کا بھی عقیدہ ہے، تو دوسرے درجے میں پہنچ کر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اگر مجھے عقیدے کی زندگی گزارنی ہے تو یہ ایک سنجیدہ سوچ ہے، اگر مجھے عقیدے کی زندگی گزارنی ہے تو وہ کچھ حقائق ہیں جن کا اعتراف مجھے کرنا ہے، مجھے اگر عقیدے کی زندگی گزارنی ہے تو کچھ ایسی مسلمہ باتیں ہیں جن پر میرا یقین پکا ہونا ضروری ہے اور میں اس کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا۔ یہی وہ یقین ہے جس کا نام عقیدہ ہے۔ اسی یقین کے تحت ہندو خیرات کرتا ہے تاکہ اس کا اجر پائے، اسی یقین کے تحت ایک عیسائی چرچ میں جاتا ہے اور وہ معاذ اللہ خدا کے ساتھ دو اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ اس کو نجات دلائے گا، اور یہی وہ عقیدہ یقین ہے جس کے تحت انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کلمہ اس کو نفع دے گا۔ اسی لیے قرآن نے ہر جگہ ایمان کا ذکر کیا، عقیدے کا، اور پھر اس کے بعد عمل صالح کو لایا، کیونکہ جب ایک آدمی عقیدے میں یہ طے کر لیتا ہے کہ اللہ ہے، 1 2 3 معاذ اللہ 32 کروڑ خدا ہیں معاذ اللہ، تو اس کے بعد وہ عمل صالح میں اپنی عقل کا محتاج نہیں ہوتا، عمل صالح میں وہ خدا کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی عقل اسے کہتی ہے کہ نیکی کا کام یہ ہے کہ اس وقت سارے سرمایہ داروں سے دولت چھین کر غریبوں میں تقسیم کر دو، اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ کیا خدا کا بھی حکم یہ ہے، کیا اللہ نے بھی یہ کہا ہے؟ تو اسے جب کوئی پتہ چلتا ہے، بتاتا ہے، علم آتا ہے کہ اللہ نے دولت کی تقسیم کا یہ رنگ ڈھنگ نہیں بتایا، تو جس چیز کو وہ عمل صالح سمجھ رہا تھا، آپ دیکھیے اس نے اسے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ اللہ پر ہے کہ اللہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا چیز عمل صالح ہے اور کیا چیز عمل غیر صالح ہے۔ ایک انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مار دے، کیونکہ اتنے زیادہ اولاد اور بچے اگر ہو گئے تو ان کی تربیت، کھانا پینا کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے سوچتا ہے، اور اس کا اگر عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنے ان بچوں کو کسی درگاہ پر لے جا کر اور کسی مندر میں لے جا کر ذبح کر دوں اور اس طرح خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو وہ اس کو عمل صالح قرار دے کر ہی تو ذبح کر رہا ہے۔ اور اگر کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اسے اس بات سے روکے گی اور سمجھائے گی کہ یہ عمل غیر صالح ہے۔ تم جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ اس بات سے خوش نہیں ہوگا، تو دیکھیے اس کی عملی زندگی پر فرق پڑا عقیدے کی وجہ سے۔ آپ سب باتوں کو چھوڑ دیں، آپ جتنے رشتے ناطے طے کرتے ہیں، کئی ایک مذاہب ایسے ہیں جو چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، تایا زاد بہنوں کو حقیقی بہنوں جیسا تصور کرتے ہیں، ان بھائیوں کو حقیقی بھائیوں جیسا تصور کرتے ہیں، اور وہ ان رشتوں میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور کئی مذاہب اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ تو آپ کے عقیدے نے عملی زندگی میں فرق ڈالا یا نہیں ڈالا؟ آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، تایا زاد بھائیوں سے شادی کرنا درست ہے، وہ حقیقی بھائی نہیں ہے، تو یہ رشتے لین دین ہوگا، شادیاں ہوں گی، اولادیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اس لیے کہ آپ کے عقیدے نے اس بات کی اجازت دی۔ آپ کے عقیدے میں اور اس سٹیپ میں، اس عمل میں ایک واسطہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ نے عقیدہ یہ رکھا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں میری رہنمائی کے لیے فلاں نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یا فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے، تو آپ نے ایک تو نبوت پر اعتماد کیا، ایک اس سے آگے چل کے اللہ پر اعتماد کیا، تو یہ دو عقیدے پسے پش تھے، ان دونوں عقیدوں نے رشتوں کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ کر دیا،
اگر کسی ملت اور قوم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے یہ رشتے حرام ہیں، چچا زاد وغیرہ وغیرہ، تو آدمی ان رشتوں کو نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور پھر اللہ پر. اور اگر اس کے نبی، آخری نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر وہ ایمان رکھتا ہے، تو پھر اسے پتا ہوگا کہ میں نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ انہوں نے ان رشتوں میں خود بھی شادیاں کی ہیں یا اس خواہش کا اظہار فرمایا ہے. تو پھر آپ کا یہ عقیدہ بھی ہوا، پھر اس کے بعد اللہ پہ عقیدہ کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سکھائی تھیں، تو اس عقیدے نے آپ کی عملی زندگی کو متاثر کیا. یہ ہے وہ چیز جس کو آپ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جس کو آپ عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں. آدمی کیسا ہی اچھا عمل کرے مگر اس کے پس پشت کوئی عقیدہ اگر کار فرما نہیں ہے تو اس انسان کا یہ عمل بیکار جائے گا، رائیگاں جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس انسان تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہنچی یا نہیں پہنچی. یہ ایک اصولی بحث ہے جو اللہ تعالی نے توفیق دی. تو آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، نبوت کی تعلیمات نہیں پہنچی، آیا وہ کافر ہیں یا نہیں ہے. فی الحال تو ہم صرف اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ عقیدہ کتنی اہم چیز ہے. اچھائی اور برائی تو بعد کی بات ہے نا، کہ عقیدہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے اس پہ تو بعد میں آئیں گے. مگر جنرلی عمومی طور پر عقائد کا جو حال ہے وہ ایسا ہے کہ عقیدہ عملی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور عقیدے کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کی ساری عملی زندگی اس عقیدے کے تحت گزرتی ہے. ایک آدمی جی چاہتا ہے اس کا کہ وہ تھپڑ مارے، جی چاہتا ہے کہ قتل کر دے، جی چاہتا ہے آگ لگا دے، اور غصے میں اس کا جی چاہتا ہے اس کی ساری زمین غصب کر لے. پھر سے خیال آتا ہے کہ نہیں، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، نہیں، خدا کے ہاں پہنچ کر اس زمین کا اور اس غصے کا حساب دینا ہے. اس کا غصہ قابو میں آ جاتا ہے، ٹھنڈا نہیں پڑتا تو دھیما ہو جاتا ہے. یہ اس کے عقیدے نے اس کی عملی زندگی پر اثر ڈالا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی جو دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ انسانوں کے اعمال سے پہلے ان کے عقیدے کے لیے بھیجتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے سے بات شروع کرتے ہیں. ساری کی ساری نبوت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو اللہ کے پہلے نبی تھے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کی سب سے زیادہ صحیح ترین تاریخ قرآن نے بیان کی ہے. اور قرآن ہر ایک کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے آ کے سب سے پہلے عقیدے کا مسئلہ رکھا، اعمال کے مسائل بعد کے تھے. ایمان کے بعد نماز کی جو اہمیت ہے کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ معراج سے پہلے مسلمان 11-12 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی صرف 2 نمازیں پڑھتے تھے، صبح کی اور شام کی. 5 نمازیں تو معراج میں فرض ہوئی ہیں، اس سے پہلے کہاں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عملی زندگی میں یہی نمازیں پڑھتے تھے، یہی فرض تھی بس. یہ 12 برس تک 11 برس تک ساری جد و جہد، کفار کے مظالم، مسلمانوں کی برداشت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا لوگوں کے ساتھ تعلق اور انہیں سمجھانا، حتیٰ کہ
خون مبارک بہ گیا اور جوتیاں پاؤں کے ساتھ چپک گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرب المثل وہ دن ہو گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ احد سے زیادہ سخت دن بھی آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ طائف کا دن جب پتھر پڑے تھے۔ آپ سوچئے یہ کس بات کے لیے تھا؟ بات صرف ایک ہی تھی، اور وہ صحیح عقیدے کی تھی، اور کفار مکہ اپنے تئیں جس عقیدے کو سمجھتے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ ایک نہیں ہے، اور یہ کہ ہمیں مرنے کے بعد کسی کے سامنے جواب نہیں دینا، اور ہم دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اس غلط عقیدے کی بے خونی کے لیے تھی، جڑ سے اکھیڑنا تھا اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اسے بدلو، خدا ایک ہے، اور یہ تصور کہ اللہ کو جواب نہیں دینا یہ غلط بات ہے، تمہیں یقیناً زندہ ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جس درجے میں آتے ہیں وہ عقائد ہی کی بحث ہوا کرتی ہے کہ ایک آدمی تک نبوت کا پیغام پہنچے اور وہ صحیح عقیدے کا قائل نہ ہو اور صحیح عقیدے کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ساری آخرت کی زندگی کو تج دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مذاہب تھے عربوں کے، اس کے باوجود اللہ نے ان عقائد کو قابل تسلیم قرار نہیں دیا، اور اللہ نے کہا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ کون سا عقیدہ درست ہے اور کون سا عقیدہ غیر درست ہے، حتیٰ کہ آپ کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی یقیناً اتنی تفصیلات کیا بالکل سرے سے اتنی چیزیں ہی نہیں ملتی جتنی مباحث قرآن نے عقیدے کے بارے میں کی کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں 17ویں آیت میں 6 پارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرایا اور عقیدہ دیا، اور اللہ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بلا شک و شبہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت مریم کے بیٹے تھے وہی اللہ ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان سے آپ کہیے کسی کا زور چلتا ہے، کسی کا بس چلتا ہے، ذرہ برابر کسی میں ہمت ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے کہ وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھپا دے، فنا کر دے، وہ امہ اس کی ماں کو، ومن فی الارض جميعا، اور اس کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے زمین والے ہیں، ان سب کے سب کو خدا موت دے دے، کسی کا بس چلتا ہے، کسی کا زور ہے ذرہ برابر کہ اللہ کو اپنے اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اللہ ہی کے زیبا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں آسمانوں اور زمین دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے سو بنائے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ایسی بات کہتے ہیں تاکہ امتوں کو نصیحت ہو کہ وہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ بڑھائیں، وگرنہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام وہ ایسی کب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے میں انہیں ہلاک کر دوں؟ اللہ نے فرض کر کے فرمایا ہے اس کو اور نصیحت کی ہے، یہ ہے عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور بتایا، کوئی اہمیت تو تھی اس عقیدے کی۔ پھر اسی 6 پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے
آگے چل کے 73 نمبر آیت میں دیکھیے پھر وہ بات کی ہے دوسرے طریقے پہ، اور اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بلا شک و شبہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ معاذ اللہ، خدا کی تین تقسیمیں ہو گئیں، تین جز بن گئے، ایک اللہ ہے، ایک مریم ہے، اور ایک سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان تینوں کا مجموعہ اللہ ہے، اور ان میں اللہ کا تیسرا نمبر ہے، ثالث و ثلاثہ، تین میں سے تیسرا۔ یا پھر ایک اور طبقہ بن گیا، اور اس نے اس کی تقسیم یوں کی کہ اللہ ہے اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور جبریل امین ہیں، یہ تین ہو گئے۔ معاذ اللہ، اللہ نے اس کو رد کر دیا اور اس نے کہا وما من الہ الا اللہ، وما من الہ الا الہ واحد، اور لوگوں کسی کی بندگی نہیں ہے الا الہ واحد مگر ایک معبود کی، اللہ ایک ہے، تین نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ جو یہ غلط عقیدے کی بات کر رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کی طرف سے دکھ کی مار ملے گی۔ افلا يتوبون الى اللہ ويستغفرون، یہ کیوں نہیں توبہ کر لیتے اس غلط عقیدے سے، اور کیوں نہیں اس شرک کے گناہ کے لیے اللہ سے معافی مانگتے تاکہ اللہ معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام یہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں۔ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، اور مریم کے بیٹے، ان کے صاحبزادے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ وہ نرے رسول ہی تو تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، اور اس کی ماں اللہ کی نہایت برگزیدہ بندی تھی۔ تم ان دونوں کو، ماں بیٹے کو، خدا سمجھتے ہو، حال یہ ہے کہ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ تو ہم کیسی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دکھاتے ہیں۔ ثم منظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھ یہ کتنی الٹی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اتنی واضح دلیل دے رہے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور انہیں دیکھ کہ انہیں خدا مان رہے ہیں۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ یقیناً محتاج ہے اس بات کا کہ کوئی اسے کھلائے، کوئی گندم لائے، کوئی اور کھانے کی چیز لائے، اور پھر سارے اناج محتاج ہیں اس کے کہ آسمان سے بارش برسے، پانی ملے، تب جا کر یہ چیزیں پیدا ہوں۔ تو جو اتنے احتیاج والے ہوں اور جو اتنے محتاج ہوں وہ بھلا خدا ہو سکتے ہیں؟ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عقیدے کی بات آ گئی۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آتے ہیں وہ لوگوں کو عقیدے کی بات بتاتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ میرا عقیدہ کس چیز کے بارے میں کیا ہے۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے اور بات صاف کر دی، اور اللہ تعالی نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ سورہ توبہ کی 30ویں آیت آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے صاحبزادے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ یہودی اس زمانے میں کہتے تھے جب قرآن نازل ہوا۔ 4 صدی 5ویں صدی کے بعد یہودیوں کا یہ فرقہ ہی مٹ گیا دنیا سے، اور غالباً اب دنیا میں کوئی بھی ایسا فرقہ ہمیں نہیں معلوم جو یہ کہتا ہو کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے یہ کہا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی وہ اگلا جملہ ہے ذالک قولہم بافواہہم، بس یہ منہ سے کہنے کی باتیں ہیں، اس کے پس پشت کوئی حقیقت نہیں ہے۔
یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، ان سے اگلے یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی پہلے جو ہمارے منکر تھے وہ ایسے جملے کہا کرتے تھے، یہ ان کی ریس میں کہنے لگے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی کہنے لگے ہیں، قاتلہم اللہ، خدا کی مار پڑے ان پر جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، انا یوفکون، کدھر پھر کے چلے گئے، کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ ان سے پہلی قوموں کے پاس خدا کی کتاب نہیں تھی اور وہ شرک کرتے تھے، انہیں تو ہم نے کتاب دی ہے، دونوں کو، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، اور تورات اور انجیل کے ہوتے ہوئے، اور اب قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ نے صاف صاف عقیدے کی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ ایک آدمی کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور اگر کسی آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں اور وہ بظاہر نیکی کے کام کرتا ہے تو تین چیزیں ہیں، ایک تو جس کا عقیدہ صحیح ہے پھر نیکی کے کام کرتا ہے اسے یقیناً اجر ملے گا، ایک جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اور پھر بھی نیکی کے کام کرتا ہے، اس کی بحث آگے آتی ہے، اور تیسرا وہ ہے جس کا عقیدہ ہی سرے سے نہیں ہے اور وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کی بات بھی آ جائے گی، مگر ایک آدمی جس کا عقیدہ درست نہ ہو، شرک کرے، کفر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کے کام کرے، تفصیلی بات تو پھر کبھی آئے گی، مگر اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے وہ سن لیجیے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو تم اللہ کے لیے نیکیاں کرتے ہو وہ دو طرح سے ضائع ہو جاتی ہیں، تم یہ کام نہ کرو۔ ایک تو بالمن، احسان جتلا کر نیکی ضائع ہو جاتی ہے، مت جتلاؤ۔ ایک آدمی کو کسی وقت اس کی مدد کر دی، کپڑے بنا دیے، 1000 دے دیا، 10 سال بعد یاد آیا تو اس کو احسان کے طور پر جتلا دیا کہ تمہیں پتہ ہے تم بچے تھے، تمہارا تو کوئی تھا ہی نہیں اور ہم نے 1000 روپے کے کپڑے بنا دیے تھے، لو یہ نیکی ضائع ہو گئی۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا والاذی، اور ستا کر نیکی کو ضائع نہ کرو۔ نوکر کو پیسے دے دیے، کپڑے بنا دیے، اور اس کے بعد اس سے دگنا کام لیا، اس سے ستایا، تنگ کیا، وقت بے وقت اس سے کام لیا کہ چلو احسان کیا ہوا ہے، کون سا اس نے بولنا ہے، اس کی نیند خراب ہو گئی تو کیا ہے۔ اللہ نے کہا وہ تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو تمہاری نیکی تھی نا وہ ضائع ہو جائے گی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دو چیزیں ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں، احسان جتلانا اور کسی کے ساتھ نیکی کرتے پھر اسے تنگ کرنا، یہ نہ کرو۔ کالذی ینفق، اس آدمی کی طرح مت بن جاؤ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، مالہ رعاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسا آدمی جو اللہ کو بھی نہیں مانتا اور آخرت کو بھی نہیں مانتا، وہ اپنا مال جو خرچ کرتا ہے تو اس لیے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، اس لیے کہ لوگوں میں نیک مشہور ہو جاؤں، اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں، تو جب اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اور عقیدے کی جگہ سنجیدہ اور پختہ سوچ لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، تو جب اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کا اجر کہاں لینے جائے گا؟ اس لیے اللہ نے بتایا، فرمایا کہ جس طرح وہ بد نصیب جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا، مال خرچ کر کے دنیا میں مال سے محروم ہوا اور آخرت میں ثواب سے، اسی طرح ایمان والوں تم ایسے نہ کرنا،
کہ دنیا میں مال خرچ کر کے نیکی کرو، مال ہاتھ سے گیا اور پھر اس کے بعد اسی شخص کو تم نے تکلیف پہنچائی، احسان جتایا، تو ثواب سے بھی گئے، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اللہ نے اس شخص کی مثال دی ہے جو اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتا کہ اس کے اعمال اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اور قرآن نے اس سے بھی واضح بات ہے وہ جو آگے کہی ہے سورہ ابراہیم میں، 13ویں پارے میں 14ویں سورت ہے سورہ ابراہیم، اور اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا ہے مثل الذین کفروا بربہم، ہم ان لوگوں کا حال سنائیں تمہیں جو اپنے رب کے منکر ہیں، اعمالہم، اور ان کے نیکی کے اعمال کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ ایسے ہیں جیسے راکھ، جلے ہوئے کوئلے، جلی ہوئی لکڑی، اس کی راکھ کسی جگہ پر پڑی ہو، اور کسی دن شدید آندھی آ جائے اور وہ آندھی اس راکھ کو اڑا کر رکھ دے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، بس ایسے ہی ہیں ان کی نیکی کے اعمال، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال بھی۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھو، ان کو جو کام انہوں نے اچھائی کی زندگی میں کیے کچھ ہاتھ نہیں لگا، ذالک هو الضلال البعید، اور یہ ضلال البعید، بہت دور پڑ گئے، بہک گئے، گمراہ ہو گئے، بہت دور چلے گئے اللہ سے، کوئی دسترس اعمال پہ نہیں، ان اعمال سے کوئی نفع انہیں نہیں ملا، یہ اعمال ایسے اڑ گئے جیسے ہوا راکھ کو اڑا دیتی۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بتائی ہے کہ اعمال سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انسان وہ اعمال کس نظریے کے تحت کر رہا ہے۔ آپ اپنے عقیدے پر غور کر لیجئے، جتنی نیکیاں آپ کر رہے ہیں، یہ جتنی اس مرتبہ آپ نے روزے رکھنے ہیں اور آپ تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کا نام سنتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کس عقیدے کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، سبحان اللہ، اس سے زیادہ کیا خوشی کی بات ہے کہ آپ اللہ کے قرب کا سفر طے کر رہے ہیں۔ اور جس انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے یہ روزے، یہ نماز، یہ تراویح، یہ رمضان، یہ سب چیزیں آخر کس کام آئیں گی؟ سورہ نور میں اللہ تعالی نے ایک اور مثال دی ہے، اور اللہ نے فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جو منکر ہیں۔ دیکھا آپ نے، سب سے پہلے عقیدے کی بات آئی، دوسری جگہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیکی کے اعمال کیے۔ یہاں پر جن لوگوں نے کفر کیا، تو یہ کفر اور ایمان آخر کیا چیز ہے؟ یہ عقیدے ہی تو ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، جو لوگ منکر ہیں ان کے کام ایسے ہیں نیکی کے جیسے ریت جنگل میں، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا آدمی جنگل میں ریت کو دور سے دیکھتا ہے تو اسے پانی محسوس ہوتا ہے، اور وہ پھر بھاگتا ہے کہ کسی طرح پانی تک پہنچ جاؤں، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اس ریت کے ٹیلے پہ، لم یجدہ شیئا، تو اس نے وہاں کچھ نہیں پایا، ووجد اللہ عندہ، وہاں تو اللہ ہی ہے، فوفاہ حسابا، اور پھر اس نے اس کا حساب پورا کر دیا۔ اللہ کی راہ چھوڑ دی، غلط عقیدہ اپنا لیا، ریت کو پانی سمجھ کر دوڑ لگائی، اور وہاں پانی نہیں ملا۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، مراد یہ کہ آخرت میں مر گیا، پہنچ گیا، جن چیزوں کو وہ نیکی سمجھتا رہا تھا وہاں پہنچ کے پتا چلا
کہ وہ نیکی تو جب ہوتی جب عقیدہ ٹھیک ہوتا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی خوشی کا گھر جنت نہیں ملی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تو ان کی مثال ہے جو بہک گئے اور انہوں نے غلط دین کو اپنا لیا، اور دوسری مثال ان کی کہ ان کے پاس نیکی بھی کوئی نہیں۔ او کا ظلمات فی بحر، اللہ نے فرمایا جیسے گہرا سمندر ہے، اس سمندر پر ایک موج اٹھی، اس موج پر ایک اور موج اٹھی، سمندر کی تہہ میں آدمی یا سمندر میں آدمی، اور اس کے بعد سمندر کی ایک لہر اٹھی پانی کے اوپر، پھر ایک دوسری لہر پہلی لہر سے بھی اوپر اٹھی، پھر ان دونوں لہروں کے اوپر کیا ہے؟ من فوقہ سحاب، اللہ نے کہا اور اس کے اوپر بادل تھا، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک سے ایک بڑھ کر اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا، پھر اس کے بعد پہلی لہر جو اٹھی ہے اس کا اندھیرا، اس کے بعد جو دوسری لہر اٹھی ہے اس کا اندھیرا، پھر اس کے بعد تیسری اوپر بادل آ گیا، یہ چار اندھیرے ہو گئے۔ اذا اخرج یدہ، اور وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے کہ کوئی دیکھے مدد کرے، لم یکد یراہا، تو یہ نہیں لگتا کہ اس کو کوئی سوجھے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، لوگوں جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں روشنی نہیں ملتی، اس کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا پھر دوسرا اندھیرا پھر تیسرا اندھیرا پھر چوتھا اندھیرا، آخر یہ انسان بچے گا کیسے؟ یہ ان لوگوں کی باتیں قرآن بتاتا ہے کہ جنہوں نے نیکیاں کی اور عقیدہ درست نہیں تھا، یا پھر ان لوگوں کی بات جنہیں سرے سے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان اور صحیح عقیدہ انسانی زندگی میں تمام نیکی کے اعمال کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں معاذ اللہ، ان کی بھی ایک بنیاد ہے، اور وہ عقیدہ شرک کا ہے، اور وہ عقیدہ گمراہی کا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے اور سوچے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوچیں ہم کس عقیدے کے تحت آخر اس رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ہم آخر کس عقیدے کے تحت تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ درست ہے؟ اور یہی وہ عقیدے کی بات ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ساری لگا دی اور دن رات اس میں کھپا دیے کہ لوگ صحیح عقیدے کی طرف آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کفار مکہ کی بنیادی طور پر بحث یہ تھوڑا ہی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے یا یہ کہ ہم حج نہیں کریں گے، وہ بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے یا یہ کہ متعدد خدا ہیں معاذ اللہ، اور یہ کہ آخرت ہے یا نہیں ہے، یہ سب باتیں عقیدے ہی کی ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس بات پر بار بار دعوت دی ہے، حالانکہ وہ ایمان والے تھے، سب کچھ تھا، مگر انہیں پھر بتایا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ یہ جملہ بہت بڑی چیز ہے، انہیں سمجھایا، حالانکہ وہ ایمان لا چکے تھے، اس کے باوجود بتایا کہ دیکھو یہ تمام اعمال کی جڑ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے اقرار پر لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دی کہ انہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور اللہ کا بھی کچھ حق بنتا ہے بندوں پر، اور پھر بندوں کے کچھ حقوق ہیں جو بنتے تو نہیں ہیں مگر اللہ نے محض اپنے فضل سے اپنے اوپر واجب کر لیے ہیں۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے جو ایک بات ہو گئی تھی، لا الہ الا اللہ کسی نے پڑھ دیا اور اس کے باوجود ایک بات ان سے ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ انہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے صحیح عقیدے کا اقرار کر لیا تھا تو تم نے ایسا کام کیوں کیا
جس کی اجازت تمہیں نہیں تھی؟ تو تم نے ایسا کام کیوں کیا جس کی اجازت تمہیں نہیں تھی؟ تو تم نے ایسا کام کیوں کیا جس کی اجازت تمہیں نہیں تھی؟ تو تم نے ایسا کام کیوں کیا جس کی اجازت تمہیں نہیں تھی؟